تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ جب میدان محشر میں سب جمع ہو جائیں گے، سارے لوگ جب اکٹھا ہو جائیں گے، اس وقت اللہ فرمائے گا کہ اے مجرموں، دنیا گھوم کر کے آئے ہو تو ایک دم چھٹ کے الگ ہو جاؤ مومنوں کی جماعت سے، ایمان والوں سے مجرموں کو چھانٹ چھانٹ کے الگ کیا جائے گا۔ اور یہ محفل پاک جو سجائے ہیں بالخصوص عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ہے، یعنی ہمارے مرحوم محمد الیاس صاحب، عباس صاحب کے عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہمارے مرحوم کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما اور اپنے حبیب کے صدقے میں ان کی بخشش عطا فرما۔ کچھ سننے اور سنانے سے قبل ایک مرتبہ حصول برکت کے لیے پڑھے رب سلم علی رسول اللہ، رب سلم علی مرحبا مرحبا رسول اللہ، مرحبا مرحبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، موت کے حوالے سے چند اشعار سماعت فرمائے کہ جاتا ہوں میں دنیا سے، مجھ کو نہ بھلا دینا۔ جب کوئی انتقال کرتے ہیں وہ خاموش میت کیا کہہ رہی وہ سماعت کیجئے کہ جاتا ہوں میں دنیا سے، مجھ کو نہ بھلا دینا، جب یاد میری آئے بخشش کی دعا دینا۔ انسان قبر کی دنیا میں پہنچتے ہیں اور ان کے گھر والے ان کے نام پر عیسیٰ علیہ ثواب کرتے ہیں، کبھی بریانی بناتے ہیں، کبھی پلاؤ بناتے ہیں، لوگوں کو میں تقسیم کرتے ہیں، حق والے کو حق دے دیتے ہیں۔ لیکن کبھی آپ نے یہ سوچا کہ آپ کے مرحوم آپ کے بریانی کھانے آئے ہیں؟ کبھی نہیں۔ آپ بھی چلے جائیں گے تو آپ کے بھی نام سے ایک دن ہونے والا ہے، کہیے نا انشاءاللہ۔ بہت ایسے بھی ہیں کہ جن کے نام سے وہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ بہت خوش نصیب ہے عباس صاحب کہ ان کے بیٹا آج ان کے نام پر قرآن خوانی کر کے، میلاد شریف پڑھ کر کے، سنا کر کے اور پڑھوا کر کے اور کھانا تقسیم کر کر کے لوگوں کو کھلا کھلا کے اس کا ثواب اپنے ابا مرحوم کی روح تک پہنچا رہے ہیں۔ بہت خوش نصیب ہے۔ بہت کم ایسے بیٹے ہوتے ہیں جو اپنے باپ کے نام پر اصالِ ثواب کرتے ہیں۔ دعا کیجئے کہ ہم لوگوں کے بھی نام سے ہوتے رہے، جب ہم لوگ چلے جائیں تب، ابھی نہیں۔ مثال کے طور پر آپ ابھی زندہ ہے، حیات سے ہیں، کھانا آپ کو چاہیے۔ اگر صبح نہیں کھائے تو شام کو ضرور چاہیے، دوپہر کو ضرور چاہیے، ایک دن نہیں ملا تو دوسرا دن ضرور چاہیے آپ کو، نہیں تو اس کے بغیر آپ زندہ رہنا ممکن آپ کے لیے نہیں ہے، مشکل ہے آپ کے لیے۔ ایک سے دو دن، دو سے تین دن، اس کے بعد موت سامنے نظر آئے گی کہ کھانا نہیں مل رہا ہے، اس کے وجہ سے ہم مرنے والے ہیں۔ جیسے
زندہ آدمی کے لیے کھانا ضروری ہے تو قبر میں میت پہنچ رہی ہے، اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ یا آپ کا کھانا کھانے نہیں آتے ہیں، یا آپ کا بریانی کھانے نہیں آتے ہیں، آپ کے دال چاول کھانے نہیں آتے ہیں، لیکن کھانا اسے بھی چاہیے اور کھانا اسے بھی چاہیے۔ جو زمین کے اوپر ہے کھانا اس کو بھی چاہیے، جو زمین کے نیچے گئے ہیں کھانا اس کو بھی چاہیے۔ فرق اتنا ہے کہ آپ کو کھانا بریانی اور پلاؤ چاہیے اور چاول چاہیے، اور اس قبر کے اندر جو میت دفن ہے اس کو کھانا ثواب چاہیے، نیکی چاہیے۔ جیسے زندہ آدمی کھانا کے بغیر سکون سے نہیں رہ سکتا ہے، ایسے ہی میت قبر کے اندر نیکی کے بغیر سکون سے نہیں رہ سکتے۔ دونوں کو کھانا چاہیے، لیکن فرق یہ ہے کہ آپ کو کھانا دنیا کا کھانا چاہیے اور ان قبر میں لیٹنے والے کو کھانا عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر نیکی چاہیے، ان کو قرآن پاک کی تلاوت چاہیے، ثواب چاہیے، ان کو نیکی چاہیے۔ کبھی تسبیح پڑھ کر کے عیسیٰ علیہ السلام کیجئے، کبھی سورہ فاتحہ پڑھ کے، کبھی کوئی اور سورت پڑھ کے، یعنی جیسے بھی ہو ممکن آپ ان کے نام پر ثواب کا کام کرتے رہیں۔ شاعر کہتے ہیں کہ جاتا ہوں میں دنیا سے، مجھ کو نہ بھلا دینا، جب یاد میری آئے بخشش کی دعا دینا، جب یاد میری آئے بخشش کی دعا دینا۔ اور جب آپ ہمارے اور آپ کے بیچ میں کوئی ہمارے قریبی، آپ کے قریبی انتقال کر جاتے ہیں تو ان کے نام سے ہم لوگ، آپ لوگ روتے ہیں نا، یہ محبت ہے۔ کیوں؟ کہ آخری بار دیدار ہے، اس کے بعد ان کے جسم کے ساتھ ان کو ہم کبھی نہیں دیکھ پائیں گے، آخری دیدار ہے۔ لوگ رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں، لوگ پریشانی کے عالم میں مبتلا ہے، لیکن وہ میت کیا کر رہی ہے وہ سماعت کیجئے کہ تم چاہتے ہو مجھ کو مل جائے اگر جنت، تم چاہتے ہو مجھ کو مل جائے اگر جنت، قرآن اذان ہو گئی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ وسلم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سیدنا محمد الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیعۃ وبعثہ مقاما محمودا الذی وتورثنا الشفاعۃ یوم القیامۃ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم۔ صلوا علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
کہ تم چاہتے ہو مجھ کو مل جائے اگر جنت، قرآن مقدس کو پڑھ پڑھ کے سنا دینا، قرآن مقدس کو پڑھ پڑھ کے سنا دینا، جاتا ہوں میں دنیا سے مجھ کو نہ بھلا دینا، جب یاد میری آئے بخشش کی دعا دینا، جانا ہے سبھی کو تو یہ رونا کیسا، جانا ہے سبھی کو تو یہ آنسو بہانا کیا، ماں باپ بہن بھائی سب کو یہ بتا دینا، جب یاد میری آئے بخشش کی دعا دینا۔ اب رونے دھونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اب فائدہ ہے تو اس بات پر ہے کہ ان کے نام پر نیک کام کر کر کے نیکی حاصل کر کے ان کے نام پر ایصال ثواب کیجیے۔ اب آپ کے رونے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، جب تک آپ ان کے نام پر ثواب کا کام کریں گے ان کو فائدہ پہنچتے رہے گا۔ تو اس وقت میت کیا کہتی ہے وہ سماعت کیجیے کہ جانا ہے سبھی کو تو یہ آنسو بہانا کیا، ماں باپ بہن بھائی سب کو یہ بتا دینا، جب یاد میری آئے بخشش کی دعا دینا، جب یاد میری آئے بخشش کی دعا دینا۔ اور میت کو جب گھر سے لے کے باہر نکلتے ہیں اس وقت گھر والے کا کیا حال ہوتا ہے، اس وقت ان کے پریوار ان کے رشتہ دار کی حالت دل پر کیا گزر رہا ہے وہ سماعت کیجئے۔ لیکن میت کیا کہتی ہے اس وقت بھی سنیے کہ لو دیکھ لو یہ صورت کچھ دیر دکھائیں گے، لو دیکھ لو یہ صورت کچھ دیر دکھائیں گے، آئیں گے نہ ہم واپس ہم کو نہ صدا دینا، آئیں گے نہ ہم واپس ہم کو نہ صدا دینا، جب یاد میری آئے بخشش کی دعا دینا۔ اور جب قبر کی دنیا میں پہنچتے ہیں تو وہاں کیا حال ہے وہ سماعت کیجئے۔ ایمان ہے مرقد میں دیدار نبی ہوگا، ایمان ہے مرقد میں دیدار نبی ہوگا، پہنا کے کفن مجھ کو خوشبو میں بسا دینا۔ قبر کی دنیا میں حضور تشریف لائیں گے، جب انسان کو میت کو قبر کی دنیا میں چھوڑ کے چلے آتے ہیں اب اس کے لیے کوئی سہارا نہیں ہے، نہ ماں آ رہی ہے نہ باپ آ رہا ہے، نہ رشتہ دار ہے نہ خاندان ہے، کوئی نہیں جاتے ہیں۔ ایسے عالم میں اگر سہارا ہے تو وہ ایک ذات ہے جن کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قبر میں تشریف لائیں گے مدد کے لیے، اور چہرہ دیکھیں گے اور کہیں گے
کہ یہ میری امتی میں وہ لوگ ہیں جو کبھی نماز نہیں پڑھتا تھا، مسجد میں نہیں پہنچتا تھا، مسجد کو آباد نہیں رکھا ہے، بیٹے کے نام پر، شادیوں کے نام پر حرام دولت کو گھر لایا تھا، بیٹے کے شادی کے نام پر، جہیز کے نام پر لڑکی کے باپ سے پیسہ مانگا تھا۔ یہ وہ انسان ہے جو نماز نہیں پڑھتا تھا، یہ وہ انسان ہے جو داڑھی چھل کر کے میری سنت کا قتل کر کے نالیوں میں پھینکتا تھا، یہ وہ انسان ہے جو مسجد میں نہیں پہنچتا تھا، یہ وہ انسان ہے کہ دولت رہتے ہوئے غریبوں کی مدد نہیں کیا تھا، یہ وہ انسان ہے جو گانا سنا کرتا تھا، ناچ دیکھا کرتا تھا، میری محبت کا دم بھرتا تھا لیکن کام کسی اور کا کرتا تھا۔ ایسے عالم میں اگر میرے رسول چہرہ پھیر کر کے ناراض ہو کر کے قبر کی دنیا سے واپس چلے گئے تو پھر مجھے بتاؤ آپ کو بچانے والا کون ہوگا، آپ کی شفاعت کرنے والا کون ہوگا، آپ کی بخشش کرانے والا کون ہوگا؟ رب فرماتا ہے کہ بندے کی قبر میں رب کی رحمت جو متوجہ ہوتی ہے وہ رسول پاک کی مہربانی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اللہ کی رحمت آپ کے قبر میں متوجہ جو ہوگی وہ رسول پاک کے صدقے میں ہوگی، اور رسول پاک اگر ناراض ہو کے چلے گئے، آپ کے قبر سے منہ پھیر کر کے چلے گئے، پھر مجھے بتاؤ بچانے والا کون ہوگا؟ بچانے والا آپ کو کون ہوگا؟ اگر میرے نبی ناراض ہو کر کے چلے گئے تو قسم خدا کی اب بچنے کی امید نہیں ہے۔ اس لیے کہ بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، آپ کے نام کی قرآن خوانیاں آپ کو وہاں نجات نہ دلا سکے گی۔ آپ کے نام سے ایصال ثواب کرتے ہیں لوگ، یہ ایصال ثواب آپ کو وہاں نہ بچا سکے گی۔ اس لیے کہ رب فرماتا ہے اے محبوب جسے تو چاہے گا، جسے تو چاہے گا میں اسی کو جنت عطا کروں گا۔ رب نے وعدہ کیا ہے محبوب سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج نجات کا دار و مدار جو ہے، بخشش کا پروانہ جو ہے محبوب کے ہاتھ میں ہے، اور آج نجات اسی کی ہوگی جس کو میرے محبوب چاہیں گے، جس کو میرے محبوب سفارش کریں گے۔ اے میرے بھائیوں، آپ قرآن خوانی کرتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، اگر نماز نہیں پڑھے ہیں وہاں حساب آپ کو دینا ہوگا، روزہ نہیں رکھے ہیں حساب دینا ہوگا، عمل ٹھیک نہیں ہے وہاں حساب دینا ہوگا۔ اس لیے کہ رب فرماتا ہے نجات کا دار و مدار جو ہے مصطفیٰ جان رحمت کی رحمت پہ موقوف رکھا گیا ہے۔ اس سے مصطفیٰ جان رحمت کو راضی کر کے آیا ہے کہ نہیں، میرے محبوب کو منا کے آیا ہے کہ نہیں، میرے حبیب کو منا کے آیا ہے کہ نہیں۔ جو محبوب کو راضی کر کے یہاں سے جائے گا جنت اسی کو ملے گی، جنت اسی کے لیے ہے، بخشش اسی کے لیے ہے۔ اس میں ایک جملہ اور ہے کہ اللہ کی رحمت جو آپ کے قبر میں یا آپ کے مرحومین کے قبر میں متوجہ ہوتی ہے تو وہ رسول پاک کے صدقے میں ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی جس سے راضی ہیں جنت اسی کے لیے، جس سے اللہ کے رسول راضی ہے۔ اور جب قبر میں رسول پاک آپ کی مدد کے لیے پہنچیں گے اس وقت دیکھیں گے میری یہ امت، یہ بندہ وہ ہے، یہ امتی وہ ہے، یہ میری امت میں سے ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا تھا، میری آنکھ کو ٹھنڈک نہیں پہنچایا تھا، بیٹے کے شادی پر سنت کے نام پر حرام لقمہ کھایا تھا، اور سنت کے نام پر لڑکی والوں سے زبردستی پیسہ لیا تھا۔ اس وقت اگر میرے نبی ناراض ہو کر کے چلے گئے تو پھر مجھے بتاؤ کہ اس وقت قہر و غضب سے بچانے والا کون ہوگا؟ اللہ کو ایک بات اور سنیے، اگر اللہ ناراض ہوتا ہے تو اللہ کو منانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے محبوب کا وسیلہ لیا جاتا ہے، محبوب کو وسیلہ بنا کر کے مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں اپنے رب کو بندہ منا لیتا ہے۔ رب کو اگر منانا ہے تو مصطفیٰ کا وسیلہ لینا ہوگا، محبوب کو بیچ میں لانا ہوگا۔ اگر محبوب ہی ناراض ہو گئے تو پھر بتاؤ میدان محشر میں سفارش کرنے والا کون ہوگا، شفاعت کرنے والا کون ہوگا؟ اس لیے میرے بھائیوں، سنت کے نام پر غلط رسم کو مت ادا کیجئے کبھی، اور میرے نبی نے جو فرما دیا ہے اس پر عمل کیجئے، تاکہ اللہ کے رسول جب راضی ہو جائیں گے تو خدا بھی راضی ہوگا۔ جس سے میرے رسول راضی ہے اس سے خدا راضی ہے۔ قل ان کنتم تحبون
اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب تم فرما دو کہ اگر تم رب سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پہلے میری پیروی کرو، پہلے مجھ سے محبت کرو۔ اگر مجھ سے سچی محبت ہوگی تو اللہ سے پیار ہو جائے گا۔ اللہ سے محبت کرنا ہے تو پہلے نبی کو مناؤ، پہلے رسول کو مناؤ۔ اگر رسول پاک راضی ہو جائیں گے قبر میں بھی بچ جائیں گے، قبر میں بھی مدد ہوگی، اور اگر ناراض ہو گئے تو پھر وہاں کیا ٹھکانہ ہوگا۔ میرے دوستو وہاں بہت مشکل گھڑی ہے، ہمیشہ بندہ وہاں جو ہے اسی تمنا لے کے جیت رہتے ہیں کہ کاش کوئی میرے نام پہ اچھا عمل کر لیتا، کوئی نیک کام کر دیتا اور اس کا ثواب میرے نام پہ پہنچا دیتا۔ تو میرے بھائی ابھی آپ مرے نہیں ہیں، ابھی آپ زندہ ہیں، حیات سے ہیں، تو وہ کام یہاں رہ کر کے کیجئے جو نیکی کی ضرورت آپ کو قبر میں ملنے والی ہے، وہی ضرورت کو یہاں پوری کر لیجئے۔ جب نماز پڑھ لیں گے، روزہ رکھ لیں گے، اچھا عمل کر لیں گے، قبر کی دنیا میں جائیں گے، فرشتہ عذاب لے کے آئیں گے، کہیں نماز آئے گی سامنے، کبھی روزہ سامنے آئے گا، کبھی کوئی اور چیز سامنے آئے گی، اور یہ نیکیاں آ کے کہے گی خبردار ادھر سے عذاب لے کے مت آنا، خبردار ادھر سے عذاب لے کے مت آنا، میں ان کی وہ نیکی ہوں جس سے یہ دنیا میں کر رہا تھا، آج اس کے اجر یہ مل رہا ہے کہ اس کی نیکی اس کو وہاں بچائے گی۔ تو میرے دوستو یہ موقع ہے۔ ایک فقیر آدمی تھے، ضعیف آدمی تھے، ہمیشہ وہ لوگوں کے پاس جاتے تھے اور یہی کہتے تھے کہ میرے بھائی آج اللہ سے صلح کر لو، اللہ کو منا لو، اللہ کو راضی کر لو۔ لوگ ان کی بات کو نہیں سمجھتے تھے، لوگ ان کی بات کو نہیں مانتے تھے۔ وہ بابا جو ہے کبھی شہر میں، کبھی دیہات میں، کبھی دروازے سب کو یہی کہتے پھرتے ہیں اے لوگو آج زندگی بچی ہے، اللہ سے صلح کر لو، اللہ کو منا لو، اللہ کو راضی کر لو۔ کوئی ان کی بات نہیں مانتا تھا، کوئی اس کو مارتا تھا، پیٹتا تھا، کوئی گالی دیتا تھا، کوئی پاگل کہتا تھا، کوئی مجنون کہتا تھا۔ ایک دن وہی اللہ والا جو ہے قبرستان کے دروازے پہ پہنچے ہیں اور قبرستان کا دروازہ پکڑ کر کے رو رہے ہیں۔ کسی نے دیکھا، پوچھا بابا تیرا بھی عجیب معاملہ ہے، کبھی دیہات میں جاتے ہیں، کبھی شہر میں جاتے ہیں، کبھی بھیڑ میں جمع ہوتے ہیں، کبھی لوگوں کے سامنے رویا کرتے ہیں، اور آج قبر کی دنیا میں آئے ہیں، قبرستان پر پہنچ گئے ہیں تو قبرستان میں آ کے رونا شروع کر دیے ہیں، قبر کے سامنے رونا شروع کر دیے ہیں۔ آخر آپ کو کس نے مارا ہے؟ آپ کو کس نے پریشان کیا ہے؟ کس نے ستایا ہے؟ وہ اللہ والے کہتے ہیں او نوجوانوں سنو، مجھے کسی نے مارا نہیں ہے، کسی نے ستایا نہیں ہے، کسی نے تکلیف نہیں دیا ہے۔ وہ نوجوان کہتے ہیں اے بابا پھر رونے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں رو رہے ہو؟ اس اللہ والے نے کہا میں رو اس لیے رہا ہوں کہ جب تک یہ اس قبرستان میں لیٹنے والا شخص جو ہے حیات سے تھے، زندہ تھے، قبر سے زمین کے اوپر تھے، میں ان لوگوں کے پاس جاتا تھا اور یہی کہتا تھا اے لوگو آج اللہ سے صلح کر لو، اللہ کو منا لو، اللہ کو راضی کر لو۔ اس وقت اللہ اس کی توبہ قبول کرنے کے لیے تیار تھا، اس کو معاف کرنے کے لیے بھی تیار تھا، لیکن یہ بندہ اس وقت نہیں مانا میری بات کو۔ اور آج جب میں نے آج سوچا کہ اس قبر والے کا صلح اللہ سے کرا دوں تو یہ قبر کے لوگ تو تیار ہے اللہ سے صلح کرنے کے لیے، لیکن آج میرا رب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، آج میرا رب معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں آج زندگی بچی ہے، ابھی آپ مرے نہیں ہیں، ابھی آپ دنیا سے گئے نہیں ہیں، قبر کے منزل پر نہیں پہنچے ہیں، آج جیتے جی تیاری کر لو۔ آپ مر جائیں گے، قبر کی دنیا میں جائیں گے، کوئی آپ کا مددگار نہیں ہوگا، کوئی آپ کو بچانے نہیں جائے گا۔ آپ کی مدد کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ اگر وہاں دیکھیں گے یہ نمازی نہیں ہے، یہ میری بات کو نہیں مانا تھا، یہ مجھ پہ درود نہیں پڑھتا تھا، میری شریعت کو نہیں مانتا تھا، میرے قانون کو نہیں مانتا تھا، میرے دین کو نہیں مانتا تھا، اس وقت اگر میرے نبی اپنا رخ پھیر کے چلے گئے، ناراض ہو کے چلے گئے، پھر مجھے بتاؤ بچانے والا کون ہوگا؟ آپ کو وہاں بچانے والا کون ہوگا؟ اللہ کی رحمت تو آپ کے قبر میں متوجہ جو ہوگی وہ رسول پاک کے صدقے میں ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائی اس لیے میرے بھائی یہ وقت غنیمت ہے۔ شب برات میں قبرستان جانے کا حکم کیوں دیا گیا آپ کو؟
کہ جائیے رات بھر قبرستان میں رہیے. اور قبرستان میں جانا سنت کیوں قرار دیا گیا؟ میرے نبی فرماتے ہیں قبرستان جایا کرو، یہ اور میرے نبی کی سنت ہے یہ قبرستان میں جانا. کیوں آپ کو حکم دیا گیا؟ آپ جائیے قبرستان میں، وہاں جا کر کے فاتحہ پڑھنے کے لیے آپ کو قبرستان نہیں بھیجا جا رہا ہے. غور کیجئے گا جملہ. آپ کا باپ اگر دبئی میں مر گیا ہے، فاتحہ بھارت کے سرزمین سے کریں گے، یہ ثواب وہاں تک پہنچ جائے گا. آپ کے بھائی کہیں اور جگہ انتقال کیے ہیں، گھر بیٹھے فاتحہ کریں گے، اس کا ثواب اور اجر جو ہے آپ کے بھائی کے قبر تک پہنچے گا، ان کی روح تک پہنچے گا. لیکن میرے بھائی، آپ کو قبرستان جانے کا حکم کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ آپ جائیے قبرستان میں، وہاں کا معائنہ کیجیے، دیکھیے کہ بڑے بڑے لوگ، بڑی بڑی ہستیاں جن کو لوگ عزت سے سلام کرتے تھے، جو کبھی سماج کے اندر آتا تھا ان کے لیے کرسیاں پہلے سے تیار رکھی جاتی تھی. سماج کے اندر آتا تھا لوگ ان کے نام پہ تالی بجاتے تھے. سماج کے اندر شخص آتا ہے لوگ ان کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں، ان کے نام کا خطبہ پڑھتے ہیں. لیکن وہی شخص جب انتقال ہو گئے ہیں، آج ان کی قبر پھٹی پڑی ہے، ان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ اپنی قبر کو بند کر سکے. بہت بڑے امیر شخص ہیں، دولت والے ہیں، سماج میں عزت تھی ان کے لیے، کرسی ان کے لیے لگایا جاتا تھا، لوگ ان کو سلام کرتے تھے، لوگ ان کے لیے تالی بجاتے تھے، لوگ اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. لیکن آج مر گیا ہے، قبر کی دنیا میں آیا ہے، اور قبر کی دنیا میں آ کے لیٹا ہے، اس کے جسم کی ہڈیاں قبر سے باہر آ گئی ہے، لیکن اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ اپنے جسم کی ہڈی کو اندر توپ سکے، مٹی کے اندر ڈھک سکے. اسی کو دیکھنے کے لیے آپ کو قبرستان جانے کا حکم دیا گیا ہے کہ جاؤ دیکھو محلے کا سردار مر گیا ہے، 1 مہینہ گزرا ہے، دایاں پیر اس کا قبر سے باہر آ گیا ہے، اس کے اندر طاقت نہیں اپنے پیر کو چھپا سکے مٹی کے اندر، اتنی بھی طاقت نہیں ہے، وہ مر گیا ہے، اب اس کے اندر طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، ہستی نہیں ہے اس کے اندر کہ اپنی حفاظت اب کر سکے. اے میرے دوستو، آپ قبرستان جائیے، دیکھیے کہ بڑے بڑے راجہ مہاراجہ مر گیا، اس کے قبر کے اوپر کتا بیٹھا ہے، اس کے اندر طاقت نہیں کہ ہٹائے اس کو. اسی پر غور کیجئے وہاں جا کے، اور یہی سوچئے کہ ایک دن ہم کو بھی اسی جگہ آنا ہے. یہی تصور کیجئے قبرستان میں جا کے. یہ نہیں کہ اس گیٹ سے گھسے ادھر سے نکل گئے، نہیں، آپ کو وہاں بھیجا جاتا ہے اسی تصور کرنے کے لیے جیسے اس کے قبر میں آج بلی بیٹھی ہے، کتا بیٹھا ہے، بکری بیٹھی ہے، گائے بھینس بیٹھا ہے، لیکن اس کے اندر طاقت نہیں کہ اپنے اندر سے ہٹا سکے. ایسے ہی ایک دن ہم بھی قبر کی دنیا میں آئیں گے، یہی حال میرا بھی ہوگا. تو میرے دوستو، عمل اچھا ہوگا تو پھر وہ قبر آپ کی قبر نہیں، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی. سبحان اللہ. مومن قبر میں کیوں رہتے ہیں؟ ایمان والا، بے ایمان والا، دو ہی تو شخص ہے دنیا میں. جس نے مانا وہ ایمان والا، جس نے نہیں مانا وہ بے ایمان والا. جس نے اللہ کو مانا وہ ایمان والا، جس نے نہیں مانا وہ بے ایمان والا. تو کافر جو ہے قبر کی دنیا میں اس لیے رہتا ہے کہ اس کو جہنم کا عذاب دیا جائے، اور مومن کو اس لیے رکھا جاتا ہے کہ یہ جنت کا مزہ لیتے رہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مومن کو، ایمان والے کو قبر میں اس لیے رکھا جاتا ہے کہ یہ پل پل جنت کا مزہ لیتے رہے. اب میرے آقا فرماتے ہیں قبر جو ہے جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے یا جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا ہے. جیسا عمل کر کے جائیں گے ویسا ہی قبر سلوک کرے گی. جب قبر کی دنیا میں لوگ پہنچتے ہیں، قبر کی دنیا میں لوگ پہنچتے ہیں تو قبر اس سے بات کرتی ہے. کیا کرتی ہے؟ قبر اس سے بولتی ہے کہ آنے والا مہمان کیا لے کے آیا ہے. اس وقت کوئی مددگار نہیں ہوگا سوائے آپ کے عمل کے، سوائے
انسان کے عمل کے علاوہ وہاں کوئی نہیں جائے گا، نہ کسی کا رشتہ دار، نہ ماں باپ، بھائی بہن، خاندان، اڑوس پڑوس، کوئی نہیں جائے گا۔ ایسے عالم میں قبر بولے گی، اے آنے والا مہمان، میرے اندر جو تو آیا ہے تو تیاری کر کے آیا ہے نا، میرے اندر سانپ بھی ہے، میرے اندر بچھو بھی ہے، میرے اندر کیڑے مکوڑے بھی ہے۔ او آنے والا مہمان، اگر میرے اندر آنے سے پہلے تیاری ٹھیک ٹھاک کیا ہے تو پھر میں تمہارے ساتھ ایسا سلوک کروں گی کہ قیامت کے دن جب میرے اندر سے تو نکلے گا تو مسکراتے ہوئے نکلے گا، ہنستے ہوئے نکلے گا۔ کیسے نکلے گا؟ مسکراتے ہوئے۔ یہ قبر کہتی ہے، اور کہتی ہے کہ وہ آنے والا اگر تیاری نہیں کیا ہے تو پھر تو سوچ تیرا انجام کیا ہوگا۔ میرے اندر سانپ بھی ہے، بچھو بھی ہے، اور کیڑے مکوڑے بھی ہیں، میرے اندر سب کچھ ہے۔ اگر تیرا تیاری ٹھیک ٹھاک نہیں ہے تو قیامت کے دن سب سے زیادہ رونے والا تو ہی ہوگا۔ میرے اندر سے جو نکلے گا تو سب سے زیادہ رونے والا تو یہ ہوگا۔ قبر اس سے بات کرے گی، اور قبر دباتی بھی ہے۔ لوگ مٹی ڈال کے ہٹتے ہیں، قبر اسے دبانا شروع کرتی ہے۔ فرق اتنا ہے کہ ایمان والے کو، عمل والے کو، نیک کام کرنے والے کو، اچھا ایمان رکھنے والے کو، جو سچے دل سے ایمان لایا ہے، ان کو قبر دباتی ہے جیسے ایک ماں اپنے بچے کو دباتی ہے، اسی طریقے سے محبت سے قبر اس کو دباتی ہے۔ جیسے ماں اپنے بچے کو محبت اور شفقت سے دباتی ہے، ایسے قبر دباتی ہے۔ اور اگر عمل ٹھیک نہیں ہے میرے بھائی تو قبر ایسے دباتی ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ قبر جب اس کو دباتی ہے تو اس کی ایک ایک ہڈی سرما بن جاتی ہے، اور موت نہیں ہوگی، ختم نہیں ہوں گے، سرما بن جائیں گے، پیس جائیں گے اس میں، جیسے چکی میں آٹا پسا جاتا ہے۔ پھر آپ کو ٹھیک کیا جائے گا، پھر اس انسان کو ٹھیک کیا جائے گا، پھر قبر دبائے گی، یہ عذاب چلتا رہے گا۔ کبھی آپ نے سوچا کہ لوگ انتقال کرتے ہیں؟ پہلے درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لوگ انتقال کرتے ہیں تو ان کے رشتہ دار، ان کے اڑوس پڑوس کے لوگ، ان کا چاہنے والا کہیں سے بھی چل کے آتے ہیں تو سب سے پہلے اس کا چہرہ ہٹا کے دیکھتے ہیں، پردہ ہٹاتے ہیں، چہرہ دیکھتے ہیں۔ آنے والا 2 سال کے بعد آیا ہے، آنے والا 5 سال کے بعد آیا ہے، کوئی اس کا مکان نہیں دیکھتا ہے، کوئی اس کا گھر نہیں دیکھتا ہے، کوئی اس کے بال بچے کے بارے میں نہیں پوچھتا ہے، کوئی اس کے جائیداد کے بارے میں نہیں پوچھتا ہے۔ کسی نے کہا تھا، او لوگوں کیا کرتے ہو، اتنے دن کے بعد آئے ہو، ان کے جائیداد کے بارے میں پوچھو کہ انہوں نے محنت کتنا کیا ہے، اتنی دولت اس نے کیسے سجایا ہے، اس کے گھر کے بارے میں پوچھو، ان کے خاندان کے بارے میں پوچھو، اب ان کے بال بچے کتنے ہیں اس کے بارے میں پوچھو۔ آنے والا جواب دیتا ہے، او لوگوں چپ ہو جا، آج چہرہ دیکھنے دے، اس لیے کہ یہ مر چکا ہے، اب یہ بول نہیں سکتا ہے، ان کی زبان خاموش ہے، ان کا چہرہ بتائے گا کہ یہ نیک آدمی تھا کہ بدکار تھا، اچھا تھا کہ خراب تھا۔ اگر نیک تھا تو چہرہ چمکے گا، اگر برا تھا تو چہرے میں اثار نظر آئے گا۔ اسی وقت چہرہ بتا دے گا کہ یہ آدمی کتنا نیک تھا، کتنا پرہیزگار تھا۔ دیکھنے والا یہی دیکھتے ہیں کہ اے لوگوں آج کوئی مت بولو، آج یہ بھی نہیں بول پائے گا، اس کی بھی زبان بند ہو گئی ہے، آج اس کا عمل بولے گا، اس کا کردار بولے گا، اس کا اخلاق بولے گا کہ آدمی کتنا اچھا تھا۔ اگر نیک تھا تو اس کا چہرہ چمکے گا، اگر نیک تھا اس کا چہرہ چمکے گا، اور اگر بدکار تھا تو چہرہ بتا دے گا، اس کا عمل بتا دے گا۔ آج یہ نہیں بولے گا، اس کا عمل بولے گا، اس کا اعمال بولے گا۔ اس لیے چہرہ اگر دکھانا ہے مرنے کے بعد اور لوگوں سے بچ کے جانا ہے،
تو عمل ٹھیک کیجئے تاکہ روح نکلے، لوگ چہرہ دیکھے تو کہہ دے کہ یہ جنتی جا رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ چہرہ بتا دے گا کہ یہ جنتی ہے کہ نہیں ہے، یہ انسان کتنا اچھا ہے کہ خراب ہے، اس وقت چہرہ بتائے گا، ایمان صحیح ہوگا، عمل ٹھیک ہوگا، چہرہ چمکنے لگے گا، اور اگر عمل گڑبڑ ہے تو چہرہ بدصورت ہو جائے گا۔ مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا، پردے میں بھلائی ہے۔ منہ دیکھ کے، منہ دیکھنا اس وقت منع کیا گیا، اسی لیے کہ کیا گیا کہ اس وقت جو ہے جو جیسا رہتا ہے اس کے چہرے میں ویسا ہی ظاہر ہو جاتا ہے، چاہے وہ انسان گورا ہو یا کالا، اس سے مطلب نہیں ہے۔ عمل ٹھیک ہوگا، شکل کیسا بھی ہو چہرہ چمکنے لگے گا، عمل گڑبڑ ہوگا، بہت خوبصورت انسان ہے لیکن چہرہ بدصورت ہو جائے گا، اس لیے چہرہ دیکھنے سے روکا گیا۔ لیکن مانتا نہیں کوئی، کیوں کہ آخری ملاقات ہے، آخری دیدار ہے، دل نہیں مانتا، دیکھ لیتے ہیں۔ تو اگر چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے بارے میں یہ تصور کریں کہ یہ جانے والا تو گیا ہے لیکن جنتی ہونے کا آثار اس کے چہرے پہ ظاہر ہو رہا ہے۔ مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا، پردے میں بھلائی ہے۔ تو قبرستان جانے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ آپ وہاں جائیے، قبر کو دیکھیے، قبر میں وہاں قبر کے اگل بگل بیٹھیے، وہاں سوچئے سمجھئے کہ ایک دن ہم کو بھی آنا ہے، ایک دن ایسے ہی مجھے بھی قبر میں آ کے لیٹ جانا ہے، میری بھی قبر پھٹ جائے گی، ہڈیاں باہر نکل جائے گی، ہمارے اندر بھی طاقت نہیں ہے کہ ہم اس کو اندر کر سکیں۔ تو پھر گھمنڈ کس بات کا ہے؟ ہم سب کو، انسان کو گھمنڈ کس بات کا ہے؟ وہاں بادشاہ سے پوچھنے کا حکم دیا گیا کہ قبرستان جاؤ تو قبر والے کو سلام کرو، سوال کرو کہ اے میرے بھائی تو پہلے آیا ہے، اے میرے باپ آپ پہلے آئے ہیں، اے میرے خاندان کے لوگ آپ پہلے آئے ہیں، بتائیے کیا حال ہے آپ کا۔ وہاں وہ یہی کہتے ہوئے نظر آئیں گے، افسوس گھر چھوٹ گیا، مکان چھوٹا، بیوی بچے چھوٹ گئے، رشتہ دار ختم ہو گئے، سارے رشتے ٹوٹ گئے، آج کوئی ہاتھ نہیں آ رہا ہے، اگر کوئی مدد کرنے والا ہے تو وہ میرا عمل ہے۔ عمل کو سنواریے، عمل کو سنواریے، عمل ٹھیک ہوگا میرے بھائی، آپ نماز پڑھیں گے، یہی نماز آپ کو نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ میرے آقا تو فرماتے ہیں جب کوئی ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مقام اور اجر یہ عطا فرماتا ہے کہ ظہر کی نماز میں جو کچھ اس نے پڑھا ہر حرف کے بدلے میں جنت میں 5 محل عطا فرمائے گا اور 5 حور عطا فرمائے گا۔ حق ہے حق ہے۔ جو جماعت سے نماز ظہر کی ادا کیا تو جو اس نے پڑھا ہر حرف کے بدلے میں جنت میں 5 محل عطا فرمائے گا، 5 حوریں عطا فرمائے گا۔ اور اس سے بھی بڑی دولت کیا ہے کہ جب میدان محشر قائم ہوگا اس کی نماز براق کی شکل بن کر کے اس کے سامنے آئے گی اور اس کو اس پر سوار کر کے پل سے رات آسانی سے پار کرا دے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے نماز پڑھیے، آپ نماز پڑھیں گے، آپ کی نماز جو ہے کل بروز محشر پل صراط کے سامنے آپ کے پاس براق کی شکل میں آئے گی، آپ اس پر سوار ہوں گے، آسانی سے پل صراط پار کر جائیں گے۔ پل صراط کیا ہے؟ یہ ایک پل ہے جو 500 سال کے راستے ہے۔ یہ 500 سال آدمی پیدل چلے گا تو یہ پل پار کرے گا، اور اس کے حال کیا ہے؟ تلوار کے دھار سے زیادہ تیز ہے، یہ بال سے زیادہ باریک ہے، یہ بال سے زیادہ مہین ہے، اور ہر انسان کو عورت مرد بوڑھا بچہ سب کو اس پر سے گزرنا ہوگا۔ جو کٹ کے گرے گا وہ جہنم میں جائے گا، جو پار کر جائے گا وہی جنت میں جائے گا۔
حضرت آدم سے لے کے اب تک، اب سے لے کے تا قیامت تک سب کو اس سے گزرنا ہوگا۔ اور وہ پل کتنا لمبا ہے کہ 500 سال کا راستہ ہے، اور اس کا حال یہ ہے کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار کے دھار سے زیادہ تیز ہے، اور سب کو اس پر سے گزرنا ہوگا۔ جس کا اعمال صحیح ہوگا وہ تو گزر جائیں گے، جس کا اعمال ٹھیک نہیں ہوگا وہ کٹ کٹ کے جہنم میں گر جائیں گے۔ جنت حسب اور نسب کے وجہ سے نہیں دیا جائے گا، خاندان کے وجہ سے نہیں دیا جائے گا، جنت شکل و صورت دیکھ کر کے نہیں دیا جائے گا، جنت تو اعمال دیکھ کے دیا جائے گا، ایمان دیکھ کر کے دیا جائے گا۔ بہت سارے ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ جس کا بیٹا جنت میں ہوگا، باپ جہنم میں ہوں گے۔ اللہ نہ کرے کوئی مسلمان ایسا ہو، لیکن میرے بھائی اگر ہو گیا تب کیا کیجئے گا وہاں؟ ایک مسلمان جنت میں پہنچ رہے ہیں، ایک مسلمان جہنم میں پہنچ رہا ہے۔ جنتی جنت میں جا کے جشن منائے گا کہ اب ہم کو جنت سے نہیں نکلنا ہے، تب تک اس کی نظر جہنم کے طرف پڑے گی، اور وہ دیکھے گا، کہے گا ارے فلاں شخص تو مسلمان ہے، فلاں شخص دنیا میں مسلمان تھا، ایمان والا تھا، آج کیا وجہ ہے کہ اس کو جہنم میں جلنا پڑ رہا ہے؟ تب تک وہاں سے وہ کہے گا او نادان، تو تو مسلمان تھا، تو تو کلمہ پڑھنے والا تھا، ایمان کا دعویٰ کرنے والا تھا کہ ہم ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، تو آج جہنم میں کیوں جل رہا ہے؟ تو وہ جہنمی جہنم سے کہے گا ما سالککم فی سقر، ہم وقت کے اندر رہ کر کے نماز نہیں پڑھتا تھا۔ کیا جواب دے گا؟ کہ وقت کے اندر رہ کر کے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اس لیے اللہ نے مجھے جہنم میں ڈال دیا۔ او بے نمازیوں، کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ کے لیے کوئی الگ سے جنت نہیں بنائی گئی ہے، اسی جنت میں جانا ہوگا جس جنت میں صرف نمازی جائیں گے، حاجی جائیں گے، متقی جائیں گے، پرہیزگار جائیں گے، اچھے عمل کرنے والے جائیں گے۔ اب میرے آقا فرماتے ہیں جو مسلمان جان بوجھ کر کے ایک وقت کی نماز کو قضا کیا، چھوڑ دیا، اس کو کروڑوں کروڑوں سال تک جہنم میں جلنا ہوگا۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ وہاں یہ دیکھ کے نہیں آپ کو جنت ملے گی کہ آپ کا باپ جنت میں گیا ہے، آپ کا دادا گیا ہے، آپ کا پردادا گیا ہے تو آپ کو بھی جانے دیا جائے گا۔ نہیں، اس کا عمل ٹھیک تھا تو جانے دیا، آپ کا عمل گڑبڑ ہے تو روک دیا گیا۔ میرے نبی فرماتے ہیں ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر کے چھوڑا ہے، اس کو کروڑوں کروڑوں سال جہنم میں جلنا ہوگا۔ اس انسان کے بارے میں کیا خیال ہے جو 20 سال سے 30 سال سے نماز چھوڑ کے بیٹھا ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں پہلے فرائض پر دھیان دیجیے۔ آپ کا کاروبار آپ کو بچانے نہیں جائے گا، آپ جو کام کرتے ہیں یہ کاروبار آپ کو بچانے نہیں جائے گا، یہ کام بھی آپ کا نہیں آئے گا۔ وہاں آپ کا کام صرف آپ کا عمل آئے گا، کتنی نماز پڑھا ہے، کتنا روزہ رکھا ہے، کتنی زکوٰۃ دیا ہے، کتنا نیک کام کیا ہے، کتنی نیک کام آپ نے کیا ہے، یہی سب آپ کا کام آئے گا۔ اور جب جہنمی جہنم میں پہنچیں گے، جنتی جنت میں پہنچے گا تو یہ جنتی کہے گا او نادان، تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، اپنے آپ کو اچھا آدمی کہتا تھا، سماج میں تیری عزت تھی، سماج میں تیرا رتبہ تھا، اور مسجد میں جمعہ کے دن تو پہلے پہنچتا تھا، تو آج کس لیے جہنم میں گیا ہے؟ تو پھر وہی جہنمی کہے گا کہ ہم وقت کے اندر رہ کر کے نماز نہیں پڑھتا تھا، اس لیے مجھے جہنم میں ڈالا گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں ایک وقت کے بارے میں کروڑوں کروڑوں سال ہے، تو یہاں آپ کو اگر 5 منٹ کسی گھر میں آگ جلا کر کے اس میں آپ کو ڈھکیل کر کے دروازہ بند کر دیا جائے تو آپ برداشت کر سکیں گے؟ ہے طاقت؟ جبکہ اس آگ کو 70 مرتبہ رحمت کی پانی سے دھلا گیا ہے، جہنم کی آگ کو
किसी पानी से धुला नहीं गया है ताकत कि 5 मिनट आपको आग जला करके उसमें छोड़ दिया जाए और उसमें आप बचे और बर्दाश्त कर सके। नहीं ताकत है आपके अंदर, किसी के अंदर नहीं, ना मेरे अंदर है ना आपके अंदर है। अल्लाह करे सबको जन्नत अता फरमा, ऐ मौला सबको जन्नत दे दे तमाम ईमान वाले को। लेकिन मेरे भाई, मेरे नबी कहते हैं एक वक्त की नमाज अगर छोड़ा है जानबूझ के तो करोड़ों करोड़ों साल जहन्नम में जलना होगा। क्या ख्याल है आप लोगों का? जो लोग नमाज नहीं पढ़ते ज़रा मुखातिब होइए इस बात पर। और जहन्नम में जो जगह बनी है, एक जगह जहन्नम के अंदर ऐसी भी है कि पूरे जहन्नम की आग उस आग से पनाह मांगती है दिन में 70 बार, और यही कहती है कि मौला उस आग से तू मुझे ना मिलाना। कौन कहती है? जहन्नम की आग, पूरे जहन्नम की आग रब की बारगाह में एक दिन में ना जाने कितने मर्तबा यही फरियाद करते हैं कि मौला उस आग से मुझे मत मिलाना जिस आग को तूने मुसलमान बेनमाजी को जलाने के लिए बनाया है, उस आग से तू मुझे ना मिलाना। कितनी खतरनाक आग होगी वो, कितनी खतरनाक जगह होगी वो, जिससे जहन्नम की आग, जहन्नम के दरो दीवार पनाह मांगती है अल्लाह की बारगाह में कि मौला उससे तू मुझे मत मिलाना जिसको तूने मुसलमान बेनमाजी को जलाने के लिए बनाया है। उस जगह पे 2 आदमी जाने वाला है, 2 तरह के लोग जाएंगे, चाहे औरत हो या मर्द हो। उस जहन्नम की आग में 2 किस्म के लोग जलेंगे। पहला वो जो नमाज छोड़ के जिंदगी गुजारता है। खुल्लम खुल्ला सुनिए, मुसलमान है आप, चाहे पढ़िए वो आपके लिए है, ना पढ़िए आपको जाना होगा, भुगतना आपको होगा। मेरा काम है कहना, हिदायत देना मेरा काम नहीं है, अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह के दस्तक कुदरत में है कि हिदायत वो किसको देगा किसको नहीं देगा। वरना मेरे नबी ने तो अबू जहल के बारे में भी दुआ किया था कि अल्लाह इसको इस्लाम की दौलत दे दे। अल्लाह ताला ने फरमाया महबूब दुआ करना तेरा काम, हिदायत देना मेरा काम है। तो मैं अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को आप तक पहुंचा रहा हूं, अमल कीजिए तो बच जाइएगा। उस जगह पे जाने वाला 2 तरह के लोग होंगे। कोई कुफ्फार नहीं जाएगा उसमें। जहन्नम में जो सबसे खतरनाक आग है और सबसे खतरनाक जगह है, उसमें कोई कुफ्फार नहीं जाएगा, सिर्फ मुसलमान जाएगा। जहन्नम में जो सबसे मुश्किल घड़ी है, सबसे खतरनाक आग बनाया गया, सबसे खतरनाक जगह बनाई गई, वो किसी कुफ्फार के लिए नहीं बल्कि मुसलमान के लिए बनाया गया। वो भी वो मुसलमान जो नमाज नहीं पढ़ता है। उस आग में जलने वाला 2 तरह के लोग हैं। एक तो वो जो नमाज छोड़ करके जिंदगी गुजारता है, और दूसरा वो जो हराम का लुकमा खाता है, हराम का दाना खाता है पेट में। ज़रा 1 मिनट रुक करके मैं एक जुमला और दे रहा हूँ। जो लोग बेटे की शादी में लड़की वालों से 2 लाख रुपया, 1 लाख रुपया, 5 लाख रुपया जहेज के नाम पर मुतालबा करते हैं, मांग के लेते हैं, और मेरे नबी फरमाते हैं ये जहेज मांगना हराम है, हराम है। अब ये 2 लाख रुपया मांग के जबरदस्ती लिया है, इसको खाएगा, ये हराम है कि हलाल है? बेशक इसमें कोई शक नहीं कि हराम है। ये हर हाल में ये रुपया हराम है, इसको खाएंगे तो फिर उसी जहन्नम में जलना होगा जिसको जिस जहन्नम को, जिस आग को सबसे खतरनाक बनाया गया है। आज बड़ी मौज में ताऊ देते हैं कि मेरे बेटे की शादी है, जो 5 लाख देगा उसी के घर में रिश्ता करेंगे। ये 5 लाख आपको जो मिल रहा है, ये आपकी दुनिया भी खराब है और आखिरत भी खराब हो रही है इससे। और आखिर में सबसे खतरनाक आग में जलाया जाएगा।
تو اس آگ میں جلنے والا دو طرح کے لوگ ہیں، چاہے عورت ہو یا مرد ہو، برا ہو بچہ ہو۔ جو حرام کا کھاتا ہے اس کو جانا ہوگا، جو نماز چھوڑ کے زندگی گزارتا ہے اس کو جانا ہوگا۔ ورنہ اب بھی موقع ہے اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کیجئے، ابھی موت نہیں آئی ہے، مرنے کے بعد آپ توبہ کریں گے، آپ کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ توبہ کا دروازہ جب تک انسان زندہ ہے تب تک ہے، روح نکل گئی توبہ کا دروازہ اس کے لیے بند ہو گیا، اب وہ قبر کی دنیا میں جائے گا، رب کی بارگاہ میں فریاد کرے گا، اے مولا مجھے توبہ کرنے کا موقع دے، نماز پڑھنے کا موقع دے، روزہ رکھنے کا موقع دے۔ رب فرمائے گا یہ قبر کی دنیا ہے، یہ دنیا نہیں ہے تمہاری جس میں تم عیش کر کے آئے ہو۔ اس وقت بندہ کہے گا مولا ایک لمحہ کے لیے دنیا میں جانے دے تاکہ میں سچے دل سے توبہ بھی کر لوں، نماز بھی پڑھ لوں، عبادت بھی کر لوں۔ اللہ کہے گا بندہ یہ قبر کی دنیا میں آئے ہو، اب یہ قانون نہیں ہے کہ جو ایک بار آ جاتا ہے پھر اس کو جسم کے ساتھ دوبارہ بھیجا جائے۔ اس لیے توبہ کرنے کا بھی وقت جو ہے وہ ابھی ہے۔ روح نکلے گی توبہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا، روح نکلے گی معافی مانگنے کا بھی موقع نہیں ملے گا۔ آج معافی مانگو گے اللہ معاف کر دے گا، وہ غفور الرحیم ہے، وہ بہت بڑا کریم ہے، بہت بڑی اس کی رحمت ہے، بہت بڑی شان ہے اس کی۔ اگر آج سچے دل سے توبہ کرو گے اللہ توبہ بھی قبول فرمائے گا، یقیناً قبول فرمائے گا اور خطا بھی معاف فرما دے گا۔ مرنے کے بعد معافی مانگو گے خطا معاف نہیں ہونے والی ہے، وہاں تو سزا ہی سزا ہے۔ اس لیے جیتے جی جو مسلمان اس غلط رواج میں جی رہے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے ہیں، عبادت نہیں کرتے ہیں اور سچے دل سے زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ہیں، تو سچے دل سے آج توبہ کیجئے اور ان کاموں کو کیا کیجئے۔ نماز بھی پڑھیے، روزہ بھی رکھیے، رمضان کا مہینہ ملے تو، اور زکوٰۃ بھی دیجئے اللہ نے اگر دولت دیا ہے تو۔ میرے بھائی نہ آپ کا کاروبار آپ کا ساتھ دینے والا ہے، نہ آپ کی ماں بہن آپ کے ساتھ دینے والی ہے، نہ کوئی رشتہ دار ساتھ دینے والے ہیں، نہ آپ کے جائیداد آپ کے کام آنے والے ہیں، کوئی کام نہیں آئے گا۔ قبر کی دنیا میں جو لوگ جا کے سوئے ہیں ان سے کبھی سوال کر کے دیکھیے، وہ یہی جواب دے گا کہ اے لوگوں دیکھو میں نے دولت سجایا تھا، میں نے کاروبار سجایا تھا، میں نے اہل و عیال کو سجایا تھا، گھر مکان سب بنایا تھا، آج میرے پاس کچھ نہیں ہے، آج میں خالی ہاتھ ہوں۔ اگر کوئی ہے میرے ساتھ تو میرا عمل ہے، کوئی ہے تو میرا عمل ہے۔ عمل ٹھیک ٹھاک کیجئے میرے بھائی، عمل ٹھیک ہوگا تو ہمیشہ کے لیے بچ جائیں گے، عمل ٹھیک نہیں ہوگا تو ہمیشہ کے لیے پھنستے ہوئے چلے جائیں گے۔ شاعر کہتے ہیں کہ جاتا ہوں میں دنیا سے مجھ کو نہ بھلا دینا، جب یاد میری آئے بخشش کی دعا دینا۔ یہ کام بھی کر لینا میت میں جو آئے ہو، مل جل کے عزیزو سب کاندھا بھی لگا دینا۔ میت آپ سے اس وقت کہہ رہی ہے کب جب ان کو لے کے لوگ نکلتے ہیں تو وہ کہتے ہیں لوگوں اگر مجھے دیکھنے آئے ہو تو مل جل کر کے سب کا اندھا لگانا اور مجھے وہاں تک پہنچا دینا، کیونکہ ہم اپنے نبی کو دیکھنے جا رہے ہیں، اپنے نبی کا دیدار کرنے جا رہے ہیں، اس لیے مجھے وہاں تک پہنچانا۔ تو میت کی زبان پر میت کے جو کہنا چاہتے ہیں شاعر اس کو اسی طرف نقشہ کھینچا ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ یہ کام بھی کر لینا میت میں جو آئے ہو،
مل جل کے عزیزو سب کاندھا بھی لگا دینا جب یاد میری آئے بخشش کی دعا دینا. اور جب قبر مکمل ہو جاتی ہے میت کو قبر میں رکھ دیتے ہیں لوگ قبر میں مٹی ڈال کے واپس ہوتے ہیں ہاتھ جھاڑ کے بھاگ جاتے ہیں تو اس وقت میت آپ سے کیا کہتی ہے وہ سماعت کیجئے کہ جب قبر میں دفنا دو مٹی بھی چڑھا دو تم جب قبر میں دفنا دو مٹی بھی چڑھا دو تم جب قبر میں دفنا دو مٹی بھی چڑھا دو تم آذان کو پڑھ کر پھر شیطان کو بھگا دینا. جب کوئی انتقال کر جائے مٹی ڈال دے ان کے قبر میں دفنا دے تو سب کوئی جب چلے جاتے ہیں ایسے عالم میں شیطان اس کے قبر میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے تو اذان دیا کیجئے اذان دیں گے شیطان بھاگ جائے گا آپ کے مرحومین آسانی سے سوال کا جواب دے دیں گے. شیطان جو ہے ہمیشہ کوشش میں رہتا ہے کہ کسی طرح اس انسان کو نیک کام سے روک دے اس کی ایمان کو چھین لے. اگر ایمان نہیں چھین پایا تو آخری لمحہ تک کوشش کرتا ہے قبر کی دنیا میں جا کے. آج جو لوگ نماز نہیں پڑھتے کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں شیطان کے بہکاوے میں ان لوگ آیا ہے. جب نماز فرض ہو گئی تو شیطان رونے لگا چلانے لگا کانپنے لگا اور زاروں قطار رونے لگا. اس کے چیلے چپاٹی آ کے کہنے لگا وہ میرے سردار یہ رونا کیسا یہ چلانا کیسا وہ گریا اور زاری کیوں. شیطان کہتا تو لوگ نہیں دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے آج اپنے بندوں پر نماز فرض کر دیا. شیطان کے چیلے نے کہا پھر نماز تو بندے پر نہ فرض ہوا آپ کیوں رو رہے ہو. تو شیطان کیا کہتا ہے کہ تم نہیں جانتے ہو جو اچھا نیک انسان ہوگا جو پرہیزگار ہوں گے وہ سجدہ کر کے اپنے رب کو منا لے گا. اور اللہ تعالیٰ نے جب مجھے حکم دیا تھا کہ اے شیطان سجدہ کر آدم کے سامنے تو میں انکار کر دیا تھا اس وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے جہنم میں ڈالے گا. اور اس کا بندہ جو اللہ کو مان کر کے اللہ سے محبت کر کے سجدہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی خطا کو معاف کر کے اس کو جنت عطا فرمائے گا. اس لیے رو رہا ہوں کہ آج انسان جو ہے سجدہ کر کے اپنے رب کو جنت حاصل کر لیں گے اور میں سجدے سے انکار کیا تھا تو مجھے جہنم میں چلنا ہوگا. آج جو سجدہ نہیں کرتے ہیں اس کو بھی جانا ہوگا. شیطان کہتا ہے کہ ایک سجدے کا حکم رب نے مجھے دیا تھا میں انکار کیا تھا سجدہ نہیں کیا تھا اس کے بدلے میں مجھے جہنم میں جانا ہوگا. اور اللہ نے آج نماز فرض کیا ہے اس کا نیک بندہ جو ہوگا پرہیزگار جو ہوگا اس کو سجدہ کرے گا اپنے رب کو منا کر کے جنت حاصل کر لے گا. اس لیے اپنے رب کو منائیے سجدے سے سجدہ کر کے نماز پڑھ کے روزہ رکھ کر کے عبادت کر کر کے اپنے رب کو منائیے. رب مان جائے گا تو سب کچھ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. جب میت کو قبر کی دنیا پہ رکھ کر کے آپ مٹی ڈال کے بھاگتے ہیں لیکن وہ میت کیا کہتی ہے وہ سنیے کہ جب قبر مکمل ہو کچھ دیر وہاں رک کر جب قبر مکمل ہو کچھ دیر وہاں رک کر بخشش کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دینا. اے
اے میرے بھائی آپ جس کو مٹی ڈالنے گئے ہیں قبر میں دفنانے گئے ہیں آج کے بعد وہ نیک کام نہیں کر سکتا ہے اچھا عمل نہیں کر پائے گا وہ میت کہتی ہے اے میرے دوستو احباب آج مجھے دفنانے تو آ گئے ہو مٹی مجھ پہ چڑھا دیے ہو مٹی ڈال دیے ہو یوں ہی مت چلے جاؤ کچھ قرآن پاک کی تلاوت کرو کچھ سورت وغیرہ پڑھو درود شریف پڑھو اور اس میں جو ثواب ملے اس کے اجر جو ہے میرے نام پہ پہنچا دو اس کا ثواب میرے نام پہ پہنچاؤ اور کہو کہ اے مولا اس قرآن پاک کی جو تلاوت کیے ہیں اس تلاوت کے صدقے میں قبر میں لیٹنے والے شخص کے سوال کے جواب کو آسان عطا فرما اس کے جواب کو اس کے زبان پہ عطا فرما اور مولا یہ تیرا بندہ ہے قبر کی دنیا میں آ کے پہلی بار سویا ہے مولا رحم و کرم کی بارش فرما آپ بھی مٹی ڈالنے جاتے ہیں قبر میں کسی میت کو دفنانے جاتے ہیں تو یوں ہی مٹی ڈال کے بھاگیے مت مٹی ڈالنے کے بعد کسی کونے میں کھڑے ہو جائیے کچھ آیت پڑھیے نہیں کچھ یاد ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کیجیے اور پڑھنے کے بعد رب کی بارگاہ میں دعا کیجیے مولا میں نے جو پڑھا اس کا ثواب اس مرحوم کے نام پر ہے مولا قبول فرما اور مولا اس کلام کے صدقے میں اس قبر میں لیٹنے والے کے لیے آسانی عطا فرما اے مولا آج پہلی بار اس قبر میں آ کے یہ لیٹا ہے پہلی بار آیا ہے پہلی رات ہے پہلا دن ہے پہلی گھڑی ہے قبر میں آیا ہے مولا اس کے لیے ہر معاملہ کو آسان فرما دے اور ابھی سوال ہوگا اس کے سوال کا جواب اس کی زبان پر عطا فرما دے اور رحم و کرم کی بارش فرما دے اے میرے بھائیوں سب یہی کام کریں گے کسی کی تو دعا اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گی باب اجابت کا دروازہ کھٹکھٹائے گی اور دعا قبول ہوگی آپ کے دعا کے صدقے میں ان کی مغفرت ہو جائے گی ان کی بخشش ہو جائے گی تو یہ کام کیا کیجئے مٹی ڈالنے جاتے ہیں تو جب کسی میت کو دفنانے جاتے ہیں تو یہ کام کیا کیجئے کیوں کہ آپ کے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے ایک سورت پڑھنے سے ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کی سورت اور یہ ثواب اور یہ نیکی اس کو فائدہ پہنچ جائے اور اس کے حق میں دعا کیجئے ہو سکتا ہے آپ کی دعا باب اجابت کی دروازہ کھٹکھٹائے گی اللہ قبول فرمائے گا تو آپ کے صدقے میں ان کی مغفرت بھی ہو جائے گی صرف مٹی ڈالنے کے لیے آپ مت جائیے مٹی ڈالنا کوئی ضروری مٹی ڈالنے سے زیادہ ضروری ہے کہ اس کے لیے وہاں پر ہوئے یہ کام کیا کیجئے کسی بھی کونے میں کھڑے ہو جائیے اور کچھ سورت وغیرہ پڑھ کر کے اس کو ثواب پہنچائیے اس وقت میت آپ سے کہہ رہی ہے کہ جب قبر مکمل ہو کچھ دیر وہاں رک کر بخشش کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دینا اب اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے ضرورت ہے تو بخشش کی ضرورت ہے ضرورت ہے تو آپ کی دعا کی ضرورت ہے ضرورت ہے تو آپ کی نیکی کی ضرورت ہے باقی اور کسی دولت کی اس کو ضرورت نہیں ہے بس میں اپنی جملہ کو آخری مختصر میں سمجھ رہا ہوں آخری جملہ آخری شعر سماعت کیجیے کہ دنیا کی جو دولت ہے رہ جائے گی دنیا میں دنیا کی جو دولت ہے رہ جائے گی دنیا میں بس ساتھ عمل تیرے جائیں گے بتا دینا آپ کے دولت آپ کا روپیہ آپ کی دھن آپ کے جائیداد آپ کے مکان آپ کا سارے کام و کاج جو ہے دنیا ہی میں رہ جائے گا آج تم کہتے ہو کسی کام میں پھنس گئے تھے اس لیے نماز پڑھ نہیں پائے کسی کام میں الجھ گئے تھے
اس لیے نماز نہیں پڑھ پائے، مسجد نہیں پہنچ پائے۔ میرے بھائی یہ کام آپ کا یہی رہ جائے گا، آپ کا کام یہی رہ جائے گا، کوئی ساتھ نہیں آنے والا ہے۔ اگر نماز پڑھیے گا یہ عمل ساتھ جائے گا، نیک کام کیجئے گا یہ عمل ساتھ جائے گا، باقی دنیا کی جو دولت ہے رہ جائے گی دنیا میں، کوئی ساتھ آپ کا جانے والا نہیں ہے۔ آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کا عمل آپ کے ساتھ جائے گا۔ میرے دوستو انہی چند جملوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں کہ مولا اس محفل کو قبول فرما، اور مولا مرحوم محمد عباس صاحب کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اور کچھ دیر آپ لوگ بیٹھیے، اس لیے کہ ہمارے مستان صاحب حسنین فریدی صاحب آپ کے سامنے موجود ہے، کچھ جملہ ان سے بھی سماعت کر لیجئے موت کے حوالے سے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سب کوئی مل کے پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے